حج پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے حاجیوں نے کیا دیکھا، سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لوگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اس سال شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے حاجیوں نے ایک ایسا معجزہ دیکھا جس کی تفصیل آپ کو ہکا بکا کر کے رکھ دے گی۔ کیا شیطان کو واقعی کنکریاں لگتی ہیں؟ کیا وہ واقعی ہی زخمی ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے چل کر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کے دجل و فریب سے ہوشیار رہ کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک انسان اور ابلیس کے درمیان کشمکش کا سلسلہ منقطع ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کے فریب کاریوں کے مظاہرے دنیا کی مختلف ممالک میں صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران جمرات کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات 3 مقامات پر واقع ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مناسک حج کے دوران قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا میں پہنچے تو 3 مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر دفع کرنے کا اقدام کیا تھا۔ جب آخر میں شیطان سانپ کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رونما ہوا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی جگہ جنت سے مینڈھا ذبح کرا دیا گیا تھا۔ شیطان کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل مناسک حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ کے احکام اور سنت ابراہیمی اور رسول اللہ کے مطابق شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورغلانے اور کسی نیک کام سے روکنے کی کوشش کرے اسے مار بھگایا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ رمی یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا حج کے واجبات میں سے ہے، یعنی اس کے ترک پر دم لازم ہوگا۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذوالحجہ کو رمی کرنا یعنی 49 کنکریاں مارنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، ہر سال حاجی جمرہ عقبہ کی 10ویں ذی الحج کو رمی کرتا ہے، جبکہ 11 اور 12 ذی الحج کو جمرہ عقبہ، جمرہ وسطی اور جمرہ صغریٰ تینوں کی رمی کرتا ہے۔ رمی کرتے ہوئے 7 کنکریاں ہر جمرہ پر پھینکی جاتی ہیں۔ کنکریاں پھینکتے ہوئے ہر مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے۔ عرف عام میں ان جمرات کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے موقع پر حاجیوں نے ان 3 جمراہ کے مقام پر کنکریاں ماری۔ جمرہ عقبہ کی رمی کنکری مارتے وقت اللہ اکبر اور اس کے بعد یہ پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، حج کو قبول فرما اور گناہوں کو معاف فرما۔ پتھر سے بنے ستونوں کو کنکریاں مارنا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمان رب کے حکم پر شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے۔ اس بار حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا کہ جس کی تفصیل سن کر ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ حج کے موقع پر جب حاجیوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تو ایک حلیہ رونما جسم بھی دکھائی دیا جسے شیطان سے تشبیہ دی گئی۔ بیشتر حاجیوں نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر گہری چوٹ تھی جس سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کے جسم کے بقیہ حصے بھی لہو لہان تھے۔ کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ کنکریاں مارتے وقت کچھ حاجیوں کو شیطان دکھائی دیتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ متعدد حاجیوں نے کنکریاں مارتے ہوئے شیطان کو دیکھنے کی گواہی دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمراہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر تیسرے جمراہ کے پاس ظاہر ہوا،
وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہو اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے رہو۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی وقت سے اولاد آدم اور شیطان کے درمیان معرکہ جاری ہیں۔ وہ کبھی انسان کو خیر و بھلائی اور پروردگار کی اطاعت و بندگی نہیں کرنے دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر رکھا ہے اور شیطان مردود کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے خوب تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز یعنی شیطان کو تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی، تو اولاد آدم اور عام انسان اس کی عداوت اور دشمنی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تو پروردگار سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں بنی آدم کو بھٹکانے کا کام کرتا رہوں گا۔ شیطان کفار و مشرکین کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، ان کے کفر و شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کمزور ایمان والوں کو اطاعت سے بے رغبتی، خواہش پرستی اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اہل اطاعت اور مضبوط ایمان والوں پر فخر و غرور، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ کے راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے معرکہ اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار رہے۔ جن راستوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے اچھی طرح سے واقف ہو اور ان پر نظر رکھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حج کی، تو حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیم کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جہاں شیطان بہکانے کی کوشش کرے اسے کنکریاں مارتے ہوئے گزر جائیں تاکہ فلاح پا سکیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔